بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بہشتی ثمر حصہ اول سبق نمبر 10 لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سبق کے اندر کل 8 سوالات ہیں۔ 8 سوالات کے جواب دلائل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ سوال نمبر 1، مریض کو کس طرح پیر کر کے نماز کے لیے بیٹھنا چاہیے؟ کس درجہ پر مریض کی حالت ہو جائے تو نماز معاف ہو جاتی ہے؟ کتاب کے اندر بعینی یہی سوال ہے۔ آپ اس سوال کے جوابات نوٹ کیجیے۔ نمبر 1، دیکھیے، نماز انسان کے اوپر فرض ہے۔ اگر آدمی کے ہوش و حواس قائم ہے تو نماز پڑھنا اس کے ذمہ فرض ہے۔ نہیں پڑھے گا تو اس کی جواب دہی ہوگی، کیوں نہیں نماز تو نہیں پڑھا، اللہ کے حکم کو تم نے کیوں ضائع کیا۔ اگر آدمی کھڑے ہو کر صحت مند اور تندرست ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اطمینان کے ساتھ ارکان کی ادائیگی کرے۔ اگر آدمی کے پاس کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اور اگر آدمی کی ایسی حالت ہے، بیماری کے اندر اس قدر مبتلا ہے وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، تو پھر وہ آدمی نماز سے معاف نہیں ہوگی بلکہ اسے نماز پڑھنی ہی ہے۔ وہ چت لیٹ کر نماز پڑھے گا۔ دیکھیے، نمبر 1، چت لیٹ کر دونوں پیر قبلے کی طرف کرے۔ چت لیٹ جائے اور دونوں پیر کو قبلے کی طرف کرے۔ اگر بسہولت ہو سکے تو دونوں گھٹنوں کو کھڑا کرے اور سر کے نیچے تکیہ رکھ لے۔ کیا بتا رہے ہیں؟ ایک چیز یہ ہے کہ جب آدمی کے اندر بیٹھنے کی طاقت قوت نہ ہو تو چت لیٹ جائے، پیر کو قبلے کی طرف کر لے اور پیر کو گھٹنوں سے موڑ لے اگر موڑنے کی طاقت ہو، اور سر کے نیچے تکیہ رکھ لے۔ اور اس کے بعد تاکہ اشارہ کرے، تکیہ رکھ لے تاکہ اشارہ سہل ہو جائے۔ تکیہ رکھ لے گا تو سر اونچا ہو جائے گا تو اشارہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ تکیہ رکھنے کی بات کہی گئی۔ پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر دونوں ہاتھ باندھ لے اور رکوع و سجدہ سر کے اشارے سے ادا کرے۔ رکوع کے لیے جتنا سر اٹھایا ہے اس سے زیادہ سجدے کے لیے اٹھائے۔ تکیہ رکھنے میں یا پیر موڑنے میں تکلیف ہو تو ترک کر دے۔ جو بات کر رہے ہیں، تکیہ رکھ لے اگر رکھ سکتا ہو تو، اگر نہ رکھ سکتا ہو تو ترک کر دے۔ پیر کو بھی موڑ سکتا ہے تو موڑ لے، اگر نہیں موڑ سکتا تو پھر پیر پھیلا لے، لیکن نماز پڑھنی ہے۔ اور اگر نمبر 2، چت بھی نہیں لیٹ سکتا ہے، کیا کرے؟ داہنی یا بائیں کروٹ پر اس طرح سے لیٹے کہ چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ چت اگر نہیں لیٹ سکتا ہے تو داہنے یا بائیں کروٹ جس طرح لیٹ سکتا ہو وہ لیٹے، اور اس طرح سے لیٹے کہ چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ نمبر 3، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، یعنی چت لیٹنا ممکن نہ ہو، دائیں بائیں کروٹ لیٹنا یہ بھی ممکن نہ ہو، تیسری حالت اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر جیسے بھی اشارہ ممکن ہو وہ کیفیت اختیار کر کے نماز پڑھے۔ پتہ چل رہا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، چھوڑنا نہیں۔ اگر مریض کے اندر سر سے بھی اشارہ کرنے کی طاقت نہ ہو تو پھر نماز معاف ہو جائے گی۔ یہاں لکھا ہوا ہے لیکن نماز کے معافی کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے اندر یہ بھی ہے تو اس کو نماز کو مؤخر کرے گا۔ دوا علاج جب صحت مند ہو جائے گا پھر نماز کو لوٹائے گا، قضا کرے گا۔ اسی سوال کا جواب دوبارہ دیکھیے، تھوڑا سا یہ اور آسان انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ سوال، مریض کو کس طرح پیر کر کے نماز کے لیے بیٹھنا چاہیے اور کس درجے پر مریض کی حالت ہو جائے تو نماز معاف ہے؟ وہی سب صورتیں ہے۔ جواب، اگر مریض بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھے، بات بھی ہو گئی۔ نمبر، اگر بیٹھنا ممکن نہ ہو تو چت لیٹ کر دونوں پیر قبلے کی طرف کریں
اگر سہولت ہو تو گھٹنے کھڑے کریں اور سر کے نیچے تکیہ رکھ لیں تاکہ اشارے سے رکوع و سجدہ کر سکے۔ دوسری حالت، رکوع کے لیے تھوڑا سا سر جھکائے، سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ جھکائے۔ اگر تکیہ رکھنے یا گھٹنا موڑنے میں تکلیف ہو تو اسے چھوڑ دیں۔ نمبر 2، سب بات اس کے اندر آئی گئی ہے۔ اگر چت لیٹ کر ممکن نہ ہو تو دائیں یا بائیں کروٹ پر اس طرح لیٹے کہ چہرہ قبلے کی طرف رہے اور اشارہ سے نماز ادا کرے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو جس طرح بھی ممکن ہو اسی طرح اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ ٹھیک ہے۔ اگر مریض اتنا ناتواں ہو جائے کہ سر کے اشارے کی بھی طاقت نہ رہے پھر اس سے نماز ساقط ہو جاتی ہے۔ فتاوی عالمگیری۔ اب دیکھیے لکھا ہوا ہے المریض اذا لم يقدر على القيام صلى قاعدا، مریض جب قیام پر قادر نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ فإن لم يقدر فعلى جنبه، اگر قادر نہ ہو بیٹھنے پر بھی تو پہلو کے بل لیٹ جائے۔ فإن لم يقدر فعلى ظهره، اور اس پر بھی قادر نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ جائے اور دونوں پیروں کو قبلہ کی طرف پھیلا لے۔ یومی للرکوع والسجود، رکوع اور سجدہ اشارے سے کرے۔ فإن لم يقدر على الإيماء أيضا سقطت عنه الصلاة، بس اگر اشارہ کرنے کی بھی طاقت نہ ہو، اگر سر کے اشارے کی طاقت نہ ہو پھر آنکھ اور پاؤں کے ذریعے سے اشارہ کر کے نماز نہیں پڑھی جائے گی، نماز مؤخر کرے گا۔ لیکن ترجمہ سے انگریزی، مریض جب کھڑا ہونے پر قادر نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھے، اگر بیٹھنے پر بھی قادر نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھے، اگر اس پر بھی قادر نہ ہو تو پشت کے بل لیٹ کر اس حال میں کہ دونوں پاؤں قبلے کی طرف ہو اور رکوع و سجدہ اشارے سے کرے، اگر اشارہ کرنے پر بھی قادر نہ ہو تو اسے نماز ساقط ہو جائے گی۔ یہ رد المحتاج یعنی فتویٰ شامی کے اندر ہے۔ فإن عاجز عن القعود صلی علی جنبه، سب کے اندر یہی ہے، دلائل اکٹھا کر دیا گیا تاکہ آدمی کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ صلی مستلقیا ورجلاه الى القبلة فإن عاجز عن الإيماء ايضا تسقط عنه الصلاة۔ ٹھیک ہے۔ تیسری دلائل من صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب۔ ٹھیک ہے۔ اس سارے دلائل اکٹھا کیے گئے اور یہ بھی فتویٰ ہندیہ فتویٰ عالمگیری کے اندر۔ المریض ان قدر على القعود صلى قاعدا وإن عجز صلى مضطجعا على جنبه أيمن مستقبل القبلة فإن لم يقدر فعلى ظهره ورجلاه إلى القبلة يومي برأسه فإن لم يقدر على الإيماء سقطت عنه الصلاة، ہمارے سے ساقط ہو جائے۔ معافی کی بات ہی نہیں کی گئی ہے۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب دیکھیں نمبر 2 مسئلہ، شرعی لحاظ سے آدمی کب مسافر ہوتا ہے اور کون کون وقتوں کی کتنی رکعت پڑھے۔ ٹھیک ہے۔ جواب، شرعی لحاظ سے آدمی مسافر اس وقت بنتا ہے جبکہ 3 منزل چلنے کا قصد کر کے نکلے۔ جب اپنے شہر کی آبادی سے باہر گیا تو شریعت سے مسافر بن گیا۔ 3 منزل کی دوری انگریزی قاعدے کے اعتبار سے 48 میل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور 48 میل جو ہے کلو میٹر کے اندر کنورٹ کریے تو 77 کلو میٹر بنتا ہے۔ 77 کلو میٹر کے ارادے سے آدمی کوئی بندہ نکل پڑے مسافر بن جاتا ہے۔ دیکھیے وَقَلَّ مَا يَسِيرُ بِهِ الرَّجُلُ مُسَافِرًا إِذَا خَرَجَ مِنَ الْعُمْرِ مِنَ الْعُمْرَانِ قَاصِدًا مَسِيرَةَ 3 أَيَّامٍ، یہاں پہ لکھا ہوا ہے 3 دن کی گئے۔ والقصر واجب عند ابی حنیفہ، اس کے اندر یہ بات تو لکھی ہوئی ہے اس سوال کے اندر کہ 3 منزل چلنے کا قصد کرے گا تو مسافر بن جائے گا، اور اس سوال کے اندر یہ جواب چھوٹ گیا ہے کون کون وقتوں کی کتنی رکعت پڑھے گا۔ تو جو نمازیں 4 رکعت ہے جیسے ظہر عصر عشاء ان کو 2 رکعت پڑھے گا یعنی قصر کرے گا، باقی فجر اور مغرب وہ اپنی حالت پہ رہے گی۔ جواب چھوٹ گیا ہے، اس کے بعد میں انشاءاللہ بتا دیا گیا آپ لوگوں کو۔ یہاں پہ دیکھیے جو کوئی شریعت سے مسافر ہو ظہر
اور عصر اور عشاء کی فرض نماز 2 رکعتیں پڑھے، اور فجر اور مغرب اور وتر کی نماز میں کوئی کمی نہیں، جیسے ہمیشہ پڑھتا ہے ویسے ہی پڑھے۔ نیچے آ گیا سوال، سفر میں سنتوں کا کیا حکم ہے؟ جواب، سفر میں سنتوں کا یہ حکم ہے کہ اگر جلدی ہو تو فجر کی سنتوں کے سوا اور سنتیں چھوڑ دینا درست ہے۔ اس چھوڑ دینے سے کچھ گناہ نہ ہوگا، اور اگر کچھ جلدی نہ ہو تو نہ چھوڑے، اور سفر میں سنتیں اور سنت سفر میں پوری پڑھے، ان میں کمی نہیں۔ ٹھیک ہے، جوہر کی مان سنت پڑھنا ہے، ٹائم ہے آپ کے پاس، کوئی جلد بازی نہیں ہے، 4 رکعت پوری پڑھیں گے۔ وَيَسُنُّ لِلْمُسَافِرِ تَرْكُ السُّنَنِ الرَّاتِبِ إِلَّا سُنَّةَ الْفَجْرِ فَإِذَا لَمْ فِي السَّفَرِ مَشَقَّةً صَلَّى جَمِيعَ السُّنَنِ كَامِلَةً۔ مسافر کے لیے مسنون ہے کہ تمام سنت رواقبہ ترک کر دے مگر فجر کی سنت، اس کی تاکید آئی ہے، سفر میں بھی نہ چھوڑا جائے۔ آگے حدیث بھی آ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کو سفر اور حضر میں کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ یہاں دیکھیے دلیل ہے، لم یکن النبی یدعو رکعتي الفجر سفرا ولا حضرا یستحب ترکها فی السفر الا سنت الفجر۔ مستحب ہے سفر میں سنتوں کا ترک کر دینا مگر فجر کی سنتیں، یعنی پتہ چل رہا ہے بڑی مختار کے اندر ہے کہ سفر میں بھی فجر کی سنتوں کو نہ چھوڑا جائے۔ آگے دیکھیے سوال، اگر کوئی 15 کوس چلنے کی نیت کرے تو وہ مسافر ہوگا یا نہیں؟ جواب، اگر کوئی 15 کوس چلنے کی نیت کرے تو وہ مسافر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے ایک پیمانہ ہے کوس، اور ایک پیمانہ ہے میل، اور ایک پیمانہ ہے کلومیٹر۔ ان تینوں پیمانوں میں کوس کا پیمانہ سب سے بڑا پیمانہ ہے۔ ایک کوس جو بنتا ہے 3 کلومیٹر اور 200 میٹر، 3 کلومیٹر اور 200 میٹر مل کر کے ایک کوس بنتا ہے، اور جو میل بنتا ہے 1 کلومیٹر 609 میٹر، یعنی 1.5 کلومیٹر۔ گویا کہ کوس کا پورا آدھا کر دیجئے تو یہ بن جا رہا ہے، کوس کا آدھا کرنے پر میل بن جا رہا ہے، اور اس سے بھی کم کر دیا جائے تو کلومیٹر میں آ جا رہا ہے، 1000 کلومیٹر کا 1 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو اگر کوئی 15 کوس چلنے کی نیت کرے تو مسافر ہوگا یا نہیں؟ جواب میں لکھا ہے اگر کوئی 15 کوس چلنے کی نیت کرے تو وہ مسافر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ 15 کوس کو آپ ضرب کیجیے تو 15 یا 45 کل ملا کر کے 48 کلومیٹر بنتا ہے، اور مسافر بننے کے لیے تقریباً انسان کو کتنی چاہیے؟ 77 کلومیٹر کا آدمی سفر کرے یا ارادے سے نکل پڑے تب آدمی مسافر بنے گا، اور یہاں پر یہ مسافر اس پر پایا نہیں جا رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پر آدمی مسافر بنے گا بھی نہیں۔ سوال، سفر میں اگر کوئی شخص 12 دن 12 روز رہنے کی نیت کرے تو وہ نماز پوری پڑھے یا قصر کرے؟ دیکھیے عند الاحناف اور کوئی آدمی کہیں سفر کے لیے نکلا اور 15 روز سے کم رہنے کی نیت ہے تو وہ نماز کی قصر کرتا رہے گا۔ یہاں پر 12 روز کی بات ہے۔ جب آپ اگر سفر میں کوئی شخص 12 روز رہنے کی نیت کرے تو وہ نماز قصر کرے جائے۔ فقہ حنفی میں نماز قصر یعنی 4 رکعت والی فرض نماز کو 2 رکعت پڑھنا اس وقت واجب ہے جب مسافر کی مدت اقامت 15 دن سے کم۔ اگر کوئی شخص 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت کرے تو وہ مقیم کہلائے گا اور اس پر پوری نماز فرض ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص 15 دن سے کم مثلا 12 دن 10 دن یا 14 دن رہنے کی نیت کرے تو وہ شرعاً مسافر ہے، اس پر قصر کرنا واجب ہے۔ یعنی اگر کسی نے 12 دن قیام کی نیت کی تو وہ قصر پڑھے گا، پوری نماز نہیں۔ فقہی دلائل، وَإِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ مُقَامَ 15 يَوْمًا فَصَاعِدًا أَتَمَّ وَإِن نَوَى دُونَهُ قَصَرَ۔ جب مسافر نے 15 دن کسی جگہ ٹھہرنے کی نیت کیا ہو یا اس سے زیادہ تو پوری نماز پڑھے گا، اور اگر نیت کیا ہو 15 دن سے کم تو کیا کرے گا؟ تب وہ نماز کی قصر کرتا رہے گا۔
من نوى مقام نصف شهر اتم و الا قصر، جس شخص نے آدھا جس شخص نے آدھا مہینہ ٹھہرنے کی نیت کی پورا کرے ورنہ قصر کرے، 15 دن یا اس سے زیادہ قیام کی نیت کرے پوری نماز پڑھے گا، یعنی 4 رکعت والی 4 رکعت پوری پڑھے گا، اور 15 دن سے کم 14 دن یا اس سے کم قیام کی نیت کرے گا تو قصر یعنی 4 رکعت والی 2 رکعت نماز پڑھے گا، لہٰذا 12 دن کی نیت کرنے والا قصر کرے گا۔ آگے دیکھیے سوال، اگر تم مسافر کے پیچھے عصر کی نماز پڑھ رہے ہو تو تم کو کتنی رکعت پر سلام پھیرنا چاہیے؟ یہاں پر مسئلہ دیکھ لیجیے، امامت کرنے والا شخص مسافر ہے اور نماز کون سی ہے؟ عصر کی ہے، تو مسافر کے ذمے صرف 2 رکعت پڑھنا ہے، 4 رکعت تو پڑھے گا نہیں، اور مقتدی جو ہے وہ مقیم ہے، گاؤں کے رہنے والے ہیں، تو مسافر نماز پڑھائے گا تو 2 رکعت نماز پڑھا کر سلام پھیر دے گا، اور نماز پہ جب مصلی پر کھڑے ہو تو فوراً بتا دے بھائی میں مسافر ہوں، 2 رکعت پر سلام پھیر دوں گا، آپ لوگ بقیہ نماز اپنی پوری کر لیجیے گا، یا 2 رکعت پر سلام پھیرنے کے بعد بتا دے، تنبیہ کر دے، لوگوں کو بتا دے کہ آپ لوگ اپنی نماز پوری کر لیں۔ یہی سوال پوچھا، اگر تم مسافر کے پیچھے عصر کی نماز پڑھ رہے ہو تو تم کو کتنی رکعت پر سلام پھیرنا چاہیے؟ جواب، جب مسافر امام 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے تو مقیم مقتدی کو چاہیے کہ اپنی نماز اٹھ کر تمام کرے اور اس میں قرات نہ کرے بلکہ چپ کھڑا رہے، اس لیے کہ وہ لاحق ہے۔ لاحق کیونکہ نماز میں شروع سے شریک ہوتا ہے اور آخر تک کسی بیچ میں عذر کی وجہ سے ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ گیا یا کوئی اور پیش آ گئی تو ہو جاتا ہے وضو کر لے، لاحق چونکہ قرات نہیں کرتا ہے امام کے پیچھے۔ سوال، مسافر امام عصر کی نماز میں صرف 2 رکعت پڑھاتا ہے تو کیا مقیم مقتدی بھی 2 رکعت پر سلام پھیر دے؟ جواب، نہیں، مقیم مقتدی کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد باقی 2 رکعتیں مکمل کرنی ہوگی۔ یہ من صلی خلف المسافر وهو مقیم فیتم بعد سلامہ، رد المختار، فتاوی شامی، جس شخص نے مسافر امام کے پیچھے جو شخص کسی مسافر کے پیچھے نماز پڑھے اور وہ مقیم ہو تو امام کے سلام کے بعد اپنی نماز مکمل کرے گا۔ آگے دلیل، آگے دیکھیے سوال نمبر کتنا ہے یہ؟ سوال نمبر 7، مسافر امام کے پیچھے اپنی بقیہ نماز میں تم الحمد اور سورت پڑھو گے یا نہیں؟ اس کا جواب اس سے پہلے والے سوال کے جواب کو دے دیا گیا کہ چونکہ لاحق ہے اور لاحق قرات نہیں کرتا ہے، خاموش رہتا ہے امام کے پیچھے، چونکہ امام کے پیچھے جو بھی رہے گا تو قرات نہیں کرنی ہے، وہ خاموش رہنا۔ جواب، مسافر امام کے پیچھے مقیم اپنی بقیہ نماز میں الحمد اور سورت نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ وہ لاحق ہے۔ 3 چیزیں، ایک ہے مسبوق اور ایک ہے مدرک اور ایک ہے لاحق۔ مسبوق اسے کہا جائے گا جس کی 1-2 رکعت نماز امام سے چھوٹ گئی، اور لاحق اسے کہا جائے گا جو امام کے ساتھ شروع نماز سے شریک رہا ہو، بیچ میں کوئی عذر پیش آیا ہو، نکسیر پھوٹ گیا ہو یا ہوا خارج ہو گیا ہو یا کوئی ایسی عذر لاحق ہو تو وہ جائے گا نماز وضو بنانے کے لیے اور پھر آگے امام کے ساتھ شریک ہو جائے گا، تو اس میں جانے آنے کی وجہ سے جو نماز چھوٹے گا اس کا کوئی اعتبار نہیں، اگر رکعت چھوٹ جائے تو نماز پوری کرے گا، ورنہ وہاں کے امام کے ساتھ شریک ہو جائے گا جلدی سے۔ اور مدرک رکعت کو پانے والا، مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی نماز کے اندر سو گیا یا کس طرح۔ آگے دیکھیے، اس میں لکھا نہیں ہے تو زیادہ تفصیلات کرنے سے ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ سوال، مقیم ظہر کی قضا پڑھ رہا ہے تو مسافر بھی اسی ظہر کی قضا اس کے پیچھے پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اپنی جواب کی وجہ بھی بتلاؤ۔ اس کتاب کے اندر جو PDF بنایا گیا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے مقیم ظہر کی قضا پڑھ رہا ہے تو مسافر بھی اسی ظہر کی قضا مقیم کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا،
اس لیے کہ مقیم کا قاعدہ اولا واجب ہوگا اور مسافر کے ذمے قاعدہ اولا اخیرہ بن جائے گا جو فرض ہے، اور وقت کے اندر اندر ابتدا کرنے کی صورت میں مسافر کے ذمے بھی 4 رکعت کا پڑھنا ضروری ہوگا۔ یہاں تک اس کا جواب ہے جو فرض ہے۔ اب اس کو تھوڑا اپنے وستار ہے، صفحہ نمبر 100 پر کتاب کو الٹیے گا، بحثی ثمر حصہ اول کی تو دیکھیے گا، لکھا ہوا ہے مقیم کی اقتدا مسافر کے پیچھے ہر حال میں درست ہے۔ مقیم کی ابتدا مسافر کے پیچھے مطلب یہ ہے کہ امام مسافر ہو اور وہ نماز قضا پڑھا رہا ہو یا ادا پڑھا رہا ہو، دونوں صورتوں میں درست ہے، کیونکہ مسافر 2 رکعت پڑھے گا، باقی مقیم اپنی نماز کو پوری کر لیں گے۔ تو مقیم کی ابتدا مسافر کے پیچھے ہر حال میں درست ہے، خواہ ادا نماز ہو یا قضا، کتاب کے اندر لکھے ہیں۔ اور مسافر امام 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دے تو مقیم مقتدی کو چاہیے کہ اپنی نماز اٹھ کر تمام کرے اور اس میں قرات نہ کرے بلکہ چپ کھڑا رہے، اس لیے کہ وہ لاحق ہیں، شروع نماز سے شریک ہونے والے ہیں۔ اور قاعدہ اولا اس مقتدی پر متابعت امام کی وجہ سے فرض ہوگا۔ ایک قاعدہ اولا واجب ہے اور قاعدہ اخیرہ فرض ہے۔ تو جو مسافر نماز پڑھائے گا کیونکہ وہ 2 رکعت پر سلام پھیر دے گا تو وہی اس کا قاعدہ اولا اور اخیرہ ہے، تو اس کا قاعدہ جو مسافر ہے اس کا فرض بن رہا ہے، اور جو پیچھے پڑھنے والے ہیں ان کی، اس کو یہی کتاب کے اندر مسئلے کو جب ملا لیجیے گا تو یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ اپنے اس مقتدی پر متابعت امام کی وجہ سے فرض ہوگا۔ مسافر امام کو مستحب ہے کہ اپنے مقتدیوں کے بعد دونوں طرف سلام پھیرنے کے فوراً اپنے مسافر ہونے کی اطلاع کر دے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ قبل نماز شروع کرنے کے بھی مسافر ہونے کی اطلاع کر دے۔ یہ تو زائد بات ہے۔ مزید دیکھیے، مسافر بھی مقیم کی ابتدا کر سکتا ہے، مسافر بھی مقیم کی ابتدا کر سکتا ہے مگر وقت کے اندر، یعنی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہو، قضا نہ ہوئی ہو، تو مسافر آدمی مقیم کی ابتدا کرے گا۔ جب مقیم کی ابتدا کرے گا تو پوری نماز پڑھے گا، لیکن اگر نماز قضا ہو گئی تو پھر کیا کرے گا؟ 4 رکعت تو پڑھے گا نہیں۔ مسافر کے ذمہ 2 رکعت فرض ہے اور مقیم کے ذمہ 4 رکعت۔ یہی ہے مین دلائل آپ کے سامنے لکھ دیا گیا ہے، سمجھنے والے سمجھانے والے کی پر ہے کیسے سمجھاتا ہے۔ تو لکھا ہے مسافر بھی مقیم کی ابتدا کر سکتا ہے مگر وقت کے اندر، اور وقت جاتا رہا تو فجر اور مغرب میں کر سکتا ہے۔ فجر اور مغرب میں، کیونکہ مقتدی کی مقیم اور مسافر دونوں کی نماز کے اندر کوئی فرق ہوگا نہیں۔ مقیم پڑھے گا تو بھی 2 رکعت فجر کی، اور مسافر پڑھے گا تو بھی 2 رکعت، اسی طرح مغرب کی بھی 2 ہی رکعت دونوں پڑھیں گے۔ حالانکہ اور ظہر عصر عشاء کی نماز ہے، دونوں کی نماز کے اندر فرق ہو جا رہا ہے، ظہر عصر عشاء میں نہیں، اس لیے کہ جب مسافر مقیم کی ابتدا کرے گا تو بطبیعت پیروی امام پوری 4 رکعت یہ بھی پڑھے گا اور قاعدہ اولا فرض نہ ہوگا اور اس کا فرض ہوگا، پس فرض پڑھنے والے کی ابتدا غیر فرض پڑھنے والے کے پیچھے ہوئی اور یہ بات درست نہیں۔ اور وقت کے اندر یہ بات نہیں کہ مفترض فرض ادا کرنے والے کی ابتدا متنفل نفل ادا کرنے والے کے پیچھے لازم آوے، اس لیے کہ بوجہ ابتدا مسافر کے اس کے ذمے 4 رکعت فرض ہو گئی اور وقت گزرنے کے بعد یہ حکم نہیں۔ دونوں صورتوں کا فرق کتب فقہ میں مذکور ہے۔ میں نے ان کی دلائل کو اچھے سے ملاحظہ کیا، ٹھیک ہے، تبھی جا کر کے پیش کیا آپ کے سامنے۔ ہو سکتا ہے سمجھا نہ سکے ہوں ویڈیو کے اندر، لیکن اگر کوئی سامنے ہو تو سمجھایا جا سکتا ہے۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْاقْتِدَاءِ اتِّحَادِ نَوْعِ الصَّلَاةِ وَعَدَدِ الرَّكَعَاتِ فِي الْفَرْضِ۔ عدد رکعات بھی مختلف ہو رہا ہے اور قاعدہ اولا و قاعدہ اخیرہ یہ بھی مختلف ہو جا رہا ہے، اس وجہ سے اقتداء صحیح نہیں ہے۔ اس سبق کے اندر آئے ہوئے سوالات کے جوابات پورے ہوئے، باقی انشاءاللہ بعد میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر کچھ کمی ہو تو کمنٹ باکس میں آپ تنبیہ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اس پر انشاءاللہ الگ سے مزید بنا دیا جائے گا۔